علیکم پروگرام اور سنائی کے ساتھ میں ہوں امتیاز احمد قریشی۔ آج ہم آپ کی ملاقات کرا رہے ہیں ایک بڑی ہی اہم شخصیت سے۔ اس اہم شخصیت کا تعلق جو ہے وہ گلگت بلتستان سے ہے۔ محبت کرنے والوں کی زمین اور منفرد مناظر سے بھرپور جو وہاں کی وادیاں ہیں، وہاں کے لوگ ہیں، وہاں کا کلچر ہے، وہاں اس ہماری جو آج کی شخصیت ہے انہوں نے آنکھ کھولی اور اردو ادب میں اپنا ایک معتبر نام بنایا۔ میں بات کر رہا ہوں احسان شاہ کی۔ آئیے ان سے ملاقات کرتے ہیں، گفتگو کا آغاز کرتے ہیں اور نہ صرف ادب پہ بات کریں گے بلکہ ہم پورے گلگت بلتستان کے حوالے سے مختلف گوشوں کے اوپر روشنی بھی ڈالیں گے اور جائزہ بھی لیں گے۔ السلام علیکم سر۔ السلام، بہت قریشی صاحب، بہت آپ کا سپاس گزار ہوں کہ آپ نے موجود کیا اپنے پروگرام میں اور آپ نے ہمیں پذیرائی اور عزت بخشی۔ آپ کا بہت شکریہ، آپ نے اسلام آباد پنڈی میں اپنی گوناگون مصروفیات کے باوجود ہمیں ٹائم دیا۔ آپ کی طبیعت بھی تھوڑی ناساز ہے لیکن اس کے باوجود آپ نے ٹائم نکالا، اس کے لیے شکریہ۔ بہت شکریہ، بہت شکریہ۔ اچھا میں آپ ہمارے مہمان بھی ہیں، آپ کو ویلکم بھی کہتے ہیں۔ مجھے یہ بتائیں کہ آپ کے 2 مجموعی منظر آپ پہ آ چکے ہیں اور صرف پاکستان میں نہیں بلکہ انٹرنیشنل سطح پہ آپ کو جانا جاتا ہے شاعری کے حوالے سے، اردو ادب کے حوالے سے۔ مجھے یہ بتائیں کہ آپ کے نزدیک شاعری کیا ہے، ادب کیا ہے؟ بہت مشکل سوال آپ نے شروع میں ہی ڈالا ہے، اور شاعری کی جو مکمل تعریف جو آپ ہر شاعر اپنے انداز میں، اپنے رویے سے، اپنے ذہن کے مطابق بیان کرتے ہیں، میرے نزدیک شاعری جو ہے انسان کے اندر کا وہ حبس ہے جسے وہ اپنے الفاظ کے ذریعے ایک خاص بیرائی میں، ایک خاص نظم کی صورت، ایک سر کی صورت عوام کی سماعتوں کی مدد کر دیتا ہے اپنی، یعنی اس کو آپ سمجھے کہ کتھارسس کر رہا ہوتا ہے۔ جب ہم کتھارسس کر رہے ہوتے ہیں تو ہم جو حساس لوگ ہوتے ہیں یا شعر سے محبت کرنے والے یا شاعر جو ہوتے ہیں، وہ کتھارسس ان کی شاعری ہوتی ہے میرے نزدیک بھی۔ اور ادب کے بارے میں کہتے ہیں کہ جو اب بڑا تہذیب کے دائرے میں لکھا جانے والا کوئی بھی جملہ، کوئی بھی مصرع جو ہے وہ ادب ہے۔ کیا بات ہے، بہت شکریہ، آپ بڑی اچھی آپ نے تعریف کی۔ مجھے یہ بتائیں کہ ادب کی طرف کیسے آئے، جبکہ وہاں ہم جو یہ پاکستان سے دور ایک خطہ ہے جو اس طرح سے اردو ادب کے حوالے سے اتنا رچ اور اتنی اس طرح کا ماحول نہیں ہے، وہاں مختلف زبانیں بولی جاتی ہیں، ریجنل لینگویجز جو ہیں، لیکن اس کے باوجود اردو سے پیار کرنے والے جو ہیں وہ بہت جو ہے ایک خاص تعداد ہے۔ ایسی جگہ پہ اردو ادب کی آبیاری کرنا اور اس میں پھر ایک اپنا معتبر اور اعلیٰ مقام بنانا، یہ بڑا مشکل ہو جاتا ہے۔ تو آپ کو سب سے پہلے تو تحریک کیسے ملی کہ آپ، ظاہر بات ہے ابھی بھی اردو تو وہاں بولتے ہی نہیں ہیں، لیکن ہمارے پاکستان میں جس طریقے سے اردو زبان بولی اور سمجھی جاتی ہے، اور یہاں جس طرح سے محافل غزل کے حوالے سے ادبی فنکشنز، ادبی جو ہے ادارے ہیں، تو آپ کے لیے اس طرح سے اپنی جگہ بنانا اور پھر ایک اپنے فن کا لوہا منوانا، یہ بھی ایک کسی جوشی لانے کے برابر ہے۔ تو مجھے یہ بتائیں کیسے رجحان بنا؟ گلگت بلتستان میں قریشی صاحب تقریباً جو زبانیں بولی جاتی ہیں ان میں 5 اہم زبانیں ہیں، جن میں شناع ہے، پرشسوی ہے، وقی ہے، خار زبان ہے اور اس کے بعد بلتی زبان ہے۔ یہ 5 اہم زبانیں ہیں اور دیگر چھوٹی چھوٹی مختلف زبانیں میں گوجری زبان بھی بولی جاتی ہے، کوہستانی بولنے والوں کی تعداد بھی ہے، اور دوسرے پشتو ہمارے پٹھان برادری ہیں وہ ہیں، اور وہ کافی زبانیں بولی جاتی ہیں، چھوٹی زبانیں وہ ہیں۔ لیکن ان اور یہ جو لوگ رہتے ہیں یہ مختلف گھروں میں رہنے والے لوگ ہیں،
اور آپس میں جو رابطے کی زبان ہے، آپ اس کو برج کہیں، وہ ہماری اردو زبان ہے۔ اگرچہ اردو زبان گلگت بلتستان میں بہت بعد میں پہنچی، یہ وہی قیام پاکستان کے بعد آپ اس کو کہہ لیں کہ یہ مکمل طور پہ آئی، اور اس زمانے میں بھی شعر سے محبت کرنے والے، لفظ کی تعظیم کرنے والے اور حرف کی توقیر کو بحال کرنے والے بہت زیادہ تو نہیں تھے، لیکن خال خال لوگ اس وقت بھی موجود تھے۔ شعر کہنے کی روایت، لکھنے کی روایت، لفظ سے محبت کرنے کی روایت ہمیں اپنے پرکھوں سے ملی ہے۔ اور میں نے جس خانوادے میں آنکھ کھولی یا گھرانے میں آنکھ کھولی، وہاں پہ میں نے سب سے پہلے اپنے ارد گرد کتابیں دیکھی۔ ایک ادبی ماحول تھا۔ میرے نانا مرحوم بہت معروف آدمی تھے، اگرچہ خود شاعر تو نہیں تھے، لیکن بہت شعر شناس آدمی تھے، انسان دوست آدمی تھے، اور منشی محمد عیسیٰ نامی گرامی سوشل آدمی تھے۔ انہوں نے خصوصی ایک ہال بنوایا تھا وہاں پہ، اور جو مادود جن چھوڑا تھے اس زمانے میں، وہاں پہ ان کو مدعو کرتے تھے، اور ہر ہفتے مدعو کرتے تھے، اور شعر کی محفل وہاں پہ جمتی تھی۔ اس وقت میں بہت چھوٹا تھا، اور پھر ماحول سے آپ بہت ساری چیزیں کشید کرتے رہتے ہیں، اور لفظ محبت میرے اندر بچپن سے ہی شاید شاعر موجود تھا، اور پھر وہیں سے مجھے جلا ملی، مجھے لفظ کہنے کی توفیق ملی، اور کچھ آمد ٹوٹے پھوٹے الفاظ میں کچھ آمد کا سلسلہ بھی ہوا، کچھ سینئر اپنے دوستوں کو دکھایا، اور ان سے تھوڑی سی اصلاح لی، اور خصوصاً محترم مرحوم جمشید خان بخی صاحب میرے رشتہ دار بھی تھے، اور بہت پائے کے شاعر، گلگت بلتستان کے نامی گرامی شعراء میں سے ایک ہیں، اللہ بری کی رحمت فرمائے۔ تو ان کو دکھایا، بہت انکریج۔ پھر پروفیسر ہارون رشید صاحب ہمارے وہاں پہ تھے، ہارون صاحب آج کل احمدآباد میں ادھر بالا کوٹ میں ہیں، ان کو دکھایا، بہت زیادہ انہوں نے میری حوصلہ افزائی کی، اور دست شفقت انہوں نے رکھا میرے سر پہ، اور پھر میں نے شعر کہنا شروع کیا، اور مشاعروں میں پھر میری خوش قسمتی یہ ہے کہ میٹرک کرنے کے بعد میرا ایڈمیشن اسلام آباد میں ہوا، اور یہاں پہ پھر مختلف ادبی تنظیموں کے ساتھ میری صاحب سلامت ہوئی، اور مشاعروں میں آنا جانا ہوا، اور اسی طرح ویسے شعر جو ہے آپ کہتے نہیں ہیں، شعر آپ سے کہلوائے گا۔ پہلا شعر کب کہا؟ پہلا شعر میں نے کہا تھا میں کوئی 7ویں کلاس میں تھا، اور ویسے مذاق میں جس چھوٹی عمر کے چھوٹے اور کچے ٹوٹے پھوٹے شعر اس وقت ہوتے رہتے تھے، لیکن چھت پر نکل گئے ہیں سبھی چاند دیکھنے، لیکن تمہاری دید کے ہم منتظر رہے۔ یہ مجھے میرا پہلا شعر ہے جو مجھے ابھی تک ازبر ہے، یاد ہے۔ ٹھیک ہے، پھر اس کے بعد کیا ہوا جب آپ اسلام آباد آئے؟ یہاں پہ پھر بڑے ادبی حلقہ ارباب ذوق ہے اسلام آباد میں۔ پھر اس زمانے میں ایک ادبی بہت بڑی اچھی ادبی تنظیم تھی، ہمارے ہفتہ وار پروگرام ہوتے تھے، فکری تحریک۔ میرے استاد محترم تھے ڈاکٹر اعجاز حنیف، اللہ علیہ کی رحمت کرے، وہ بہت زیادہ محبت فرماتے تھے، اور میرے دوست بھی تھے، میرے استاد بھی تھے، اور پھر ان کے ذریعے مختلف ان سے افتخار صاحب سے، افتخار علی صاحب سے، احمد فراز صاحب سے، احسان اکبر صاحب سے، انور مسعود صاحب سے، جتنے بھی پاکستان کے نامی گرامی اور بڑے شعراء، قداور شعراء ہیں، ان سے پھر ان کے ساتھ مشاعرے کرنے کا اتفاق ہوا، اور یہ پھر سلسلہ ابھی تک جاری ہے۔ پہلا مجموعہ کب آیا آپ کا؟ میرا جو پہلا مجموعہ آیا یہ 1998 میں آیا تھا یہ میرا، اور پہلے مجموعے کی بھی ایک کہانی ہے، وہ میں کمپوز کر کے وہ مجموعہ لے کے میں افتخار علی صاحب کے پاس گیا، تو آپ کو پتہ ہے افتخار صاحب بہت محبت کرنے والے آدمی تھے، اور انہوں نے اس کی تقریر لکھی، اور پھر اپنے ساتھ ان کی گاڑی میں بیٹھتے ہوئے ہم یہاں اسلام آباد میں 0 پوائنٹ سے گزر رہے تھے، وہ کچھ سوچ رہے تھے اس دوران، پھر مجھے کہا یار ایسا ایک کام کر دو، یہ آپ کی کتاب کا جو نام ہے نا، میں نے 1-2 نام رکھے تھے افتخار کے سامنے، تو انہوں نے کہا نہیں، آپ اپنی کتاب کا نام برف کے صحراؤں میں رکھنا ہے۔ تو پھر افتخار صاحب کی تجویز بھی تھی، اور کیسے رد کی جا سکتی تھی، پھر پہلی کتاب برف کے صحراؤں میں آ گئی، اور 6 مہینے کے اندر میرا پہلا ایڈیشن جو ہے وہ مارکیٹ سے غائب ہوا، اور اس کے بعد مجھے دوسرا ایڈیشن چھاپنا پڑا، تو پھر اس کے بعد ایک طویل عرصہ گزرا، یعنی یہ سمجھے کہ
کوئی 7 سال کے بعد میری دوسری کتاب کہیں روشنی کا سراغ تھا، تو وہ کتاب میری 2 کتابیں ابھی تک میری چل چکی ہیں۔ اچھا مجھے یہ بتائیں کہ آپ نے صرف شعری کہے ہیں یا کسی اور صنف میں بھی آپ کو طبع آزمائی کرنے کا موقع ملا؟ شاعری کے اندر جو اصناف ہیں، نظم بھی میں نے کہی ہیں، ہائیکو میں نے اس زمانے میں کہے ہیں، لیکن اس کے باوجود اس کے ساتھ میں نے قلم سے جو رشتہ ہے مختلف مقامی اخبارات میں، نیشنل اخبارات میں، ادبی جرائد میں، رسائل میں جو کالم لکھتے ہیں، کالم نگاری بھی میں نے کی۔ پھر میں نے سفرنامہ بھی ایک قسطوار میرا چھپتا رہا، یہ KKH کراکرم ہائی وے جس کو کہتے ہیں، دنیا کا 8واں عجوبہ بھی جس کو کہتے ہیں، شاہراہ کراکرم، شاہراہ ریشم بھی جس کو کہتے ہیں، اس میں نے ٹریول کیا۔ یہاں حویلیہ سے اندر چائنا کا جو شہر ہے تاشقرغان، کاشغر، پھر یرکن اور خوتن، یہ 2 بڑے مشہور، مشکل خوتن آپ نے سنا ہوگا، اور میں متعدد بار جا چکا ہوں چائنا، بہت زیادہ۔ تو وہاں پہ پھر میں وہاں کے مضافات، وہاں کے لوگ، وہاں کے رسم و رواج، وہاں کی شاعری، وہاں کی تہذیب، اس میں میں نے، اور اس میں قبائل جو ہیں چائنا کے اندر، جو صوبہ سنکیانگ چائنا کا جو ہے، وہاں پہ میں نے اس کو میں نے لکھا ہے، وہ انشاءاللہ کچھ عرصے میں۔ تو یہ آپ نے اردو زبان میں لکھی؟ یہ ساری اردو، اور میں نے آپ کو بتایا کہ ایون میرے بچے، میرے گھر میں ہمارے رابطے کی جو زبان تھی وہ اردو ہے، لیکن اب اردو سے محبت کرنے والوں کا یہ عالم ہے کہ اس وقت سینکڑوں کتابیں، سینکڑوں شعراء آپ کو گلگت بلتستان میں سب سے زیادہ اور سب سے خوبصورت، سب سے منفرد، کیونکہ ماحول مختلف ہے ہمارے پاس ہماری فطرت مختلف ہے، ہمارے پاس چیزیں مختلف ہیں، ہمارے دریا، ہمارے ندی نالے، ہماری آبشاریں، ہماری جھیلیں، ہمارے 8 ہزاری چونٹیاں جو ہے، پہاڑ جو ہمارے ہیں، دنیا کے 3 عظیم سلسلہ ہندو کش، کراکرم، ہمالیہ، وہاں پہ آپ پھر زمانہ قدیم ہزاروں سال پرانے جو قلعے وہاں پہ ہیں، ہزاروں سال پرانی تہذیب، ہمارا وہ کلچر، ہماری وہ روایات، ہماری وہ لسانیات، ہماری موسیقی، پھر آلات موسیقی، وہ ساری چیزیں ابھی تک زندہ ہیں۔ تو اس لیے ان کی شاعری بھی قومی ادبی دائرے سے ذرا مختلف آپ کو نظر آئے گی۔ جی بالکل ایسے ہی ہے۔ اور اچھا یہ تو کالم کا سلسلہ آپ کا مختلف اخبارات میں جاری رہا، اور اب آپ نے اپنی علاقائی زبانوں میں بھی کچھ لکھنے کا اتفاق ہوا یا؟ بالکل ہماری علاقائی زبانیں، کیونکہ میں جو زبان بولتا ہوں وہ شنائی ہے، اور جس طرح آپ کو پتہ ہے کہ یونیسکو کی جو اسسمنٹ ہے یا ان کی جو رپورٹ ہے، ان کے مطابق مختلف جو پاکستان کی جو زبانیں ہیں جن کو شدید معدومی کے خطرات لاحق ہیں، ان میں ہماری زبانیں بھی شامل ہیں، لیکن یہ کہ مقامی سطح پہ اپنی مدد آپ کے تحت کچھ افراد اداروں کی شکل میں اپنی زبانوں کی بقا، ان زبانوں کی بحالی اور الفاظ کے نئے سرے سے ان کا احیاء، کچھ بہت سارے ایسے لفظ ہیں جو ہم بھول چکے ہیں۔ مثال کے طور پر جو میری زبان ہے شناخ، وہاں پہ آسمان کے لیے لفظ ہے، زمین کے لیے لفظ ہیں، لیکن اردو زبان اتنی پوری توانائی کے ساتھ ہمارے اندر در آئی ہے کہ ہمارے جو لفظ ہیں نا وہ پیچھے چھوڑتے جا رہے ہیں، لیکن مقامی سطح پہ اگرچہ لکھا شنا میں بہت کچھ لکھا جا رہا ہے، بلتی زبان میں بہت کچھ لکھا جا رہا ہے، بروشسکی پہ لکھا جا رہا ہے، مختلف جو جتنی بھی زبانیں ہیں گلگت بلتستان میں ان میں لکھا جا رہا ہے۔ شنائی زبان کا ایک ڈائلیما ہمارا یہ بھی ہے کہ حروف تہذیب برابر اس کے بھی اس پہ کام ہو رہا ہے، مختلف لوگ مختلف کام کر رہے ہیں، تو حروف تہذیب ابھی تک مرتب صحیح طریقے سے نہیں ہوئی ہے، جبکہ اس کے مقابلے میں جو بلتستان میں بولی جانے والی زبان بلتی ہے، اس کی حروف تہذیب، کیونکہ بلتی پار بھی بولی جائے، سرحد پار کرگل میں بولی جاتی ہے اور وہاں بھی بولی جاتی ہے، اور اس کا رسم الخط کے لیے اگے زبان اس کو کہتے ہیں، وہ ان کے یہاں موجود ہیں، اور وہ آسانی سے پھر بلوچستان کے اندر بھی ہے، شنا پہ بھی ابھی کافی لوگوں نے کام کیا ہے، تو آنے والے دنوں اور آنے والے وقتوں میں جو ہے میں سمجھتا ہوں کہ انشاءاللہ بہت امیدیں، خوشگوار امیدیں وابستہ ہیں زبان کی ترقی کے حوالے سے اور اس کے احیاء کے حوالے سے۔ گلگت بلتستان جو ہے وہ ایک بڑا ثقافتی مرکز ہونے کے ساتھ ساتھ اب تو وہ ایک تجارتی مرکز بھی بن گیا اور بہت بڑا، مطلب پہلے بھی تھا، مطلب یہ کراکرم ہائی وے اس کو دیکھیں، جب ہم سمندر پار
بات کرتے ہیں چائنا کے حوالے سے، تو یہ سلک روٹ جو بنا ہی اسی لیے تھا. آپ کیا سمجھتے ہیں کہ اس وقت جو یہ تجارتی معاملات ہو رہے ہیں تو اس میں کس حد تک جو ہے مقامی جو آپ کی ہے جو کمیونٹی ہے ان کے روزگار کے لیے بھی وہ ایکوموڈیٹ ہو رہے، اور آپ کی اکانومی بھی جو ہے وہ جو ہے اس کا مستقبل روشن ہے؟ اس حوالے سے بتائیں. بنیادی طور پہ جو گلگت بلتستان ہے وہ پاکستان سے منفرد ہے اپنے جغرافیائی ماہروں کے حوالے سے، تاریخ کے حوالے سے، اور بہت سارے پہلو بھی ہیں اس سے انفرادیت کی اگر ہم بات کریں تو. لیکن آپ اس پہ تجارتی حوالے سے آپ بات کر رہے ہیں تو گلگت بلتستان میں بیک وقت وہ اس لیے منفرد ہیں، اور یہ اب سے نہیں ہے. یہ جب انگریز وہاں پہ حکومت کرتے تھے، جب یہاں ڈوگرا حکومت کرتے تھے، تو ان کو بھی احساس تھا کہ یہ جو علاقے ہیں یہ علاقے اپنی جغرافیائی حوالے سے منفرد ہیں، کیونکہ بیک وقت بہت سارے ممالک کی سرحدات بالواسطہ اور بلا واسطہ طور پہ گلگت بلتستان سے ٹھیک ہے، اور تجارت کے جو مواقع ہیں بے تحاشا مواقع موجود ہیں. سب سے پہلا جو موقع ہے جو ابھی پروان چڑھ رہا ہے اور اس کے لیے کاوشیں اور کوششیں بھی ہو رہی ہیں، وہ گلگت بلتستان کی ٹورزم ہے، سیاحت. گلگت بلتستان میں جو ہے وہ سیاحتی امکانات سے مالا مال سرزمین ہے. اگر دیکھیں جو بھی گلگت بلتستان میں ایک بار آتا ہے وہ اس وعدے کے ساتھ دوبارہ آتا ہے کہ ہم دوبارہ آپ سے ملنے کے لیے آئیں گے. وہ مطلب آپ یہ سمجھے کہ پرکشش و مناظر ہیں، قدرت کے حسین، آپ دل کو اپنی طرف کھینچنے والے مناظر، اور یہ کوئی آرٹیفیشل مناظر نہیں ہے، یہ دست قدرت کے شاہکار ہیں. نیلگوں پانی کی جھیلیں آپ کو گلگت بلتستان میں بے تحاشا جھیلیں ملیں گی. پھر سب سے جو لمبا دریا ہے وہاں پہ موجود ہے. پھر پہاڑوں کی بات کریں، دنیا کی دوسری بلند ترین چوٹی کیٹو سے لے کر ناگپوشی سے لے کر نانگا پربت سے لے کر، مطلب ایک نہ ختم ہونے والا سلسلہ ہے. 3 عظیم سلسلہ ہائے کوہ، ہندو کش کراکرم ہمالیہ آ کر ان علاقوں میں ہوتے ہیں، اور پھر ہر حوالے سے رچ ہے. اس کے ساتھ پاک چائنا بارڈر جو ہے ہمارا جو کھلا ہے، وہاں پہ تجارتی جو سرگرمیاں ہیں وہ عروج پہ جوبن پہ ہوتی ہیں. اور یہ کرونا کی وجہ سے بھی دو تین سالوں سے یہ رکے ہوئے ہیں. لیکن یہ کہ وہ بارڈر ہے، بارڈر ایریا ہے، اس حوالے سے گلگت کے مقامی جو چھوٹے تاجر ہیں یا اور دوسرے کام کرنے والے لوگ ہیں ان کے لیے بے تحاشا مواقع موجود ہیں. ماضی میں اگر ہم دیکھیں تو گلگت میں اتنی زیادہ کاروباری گوناگونی یا مکینی ہمیں دیکھنے کو نہیں ملتی تھی. لیکن چائنا بارڈر کھلنے کے ساتھ اور یہاں شاہراہ کراکرم کی تعمیر کے بعد اور دوسرے تھوڑی سی ترقی ہونے کے بعد گلگت بلتستان میں آپ کو تجارتی گوناگونی وہ آپ کو نظر آئے گی. لوگوں بہت اچھی مارکیٹیں وہاں پہ بنی ہیں، دکانیں بنی ہیں، جویلری سے لے کر فروٹ جو ہے نا وہ کافی بہت زیادہ ہے. ہمارے یہاں تو اسپائل ہو جاتا ہے، خراب ہو جاتا ہے انڈسٹری صنعت نہ ہونے کی وجہ سے. لیکن اس طرف بھی ابھی حکومتیں جو ہیں وہ توجہ دے رہی ہیں، اور آنے والے وقتوں اور زمانوں میں میں سمجھتا ہوں کہ گلگت بلتستان کا جو مستقبل ہے تجارتی حوالے سے اور سیاحتی حوالے سے وہ بہت روشن ہے. بیسیکلی تو جو انفراسٹرکچر ہے وہ اس کو ڈیولپ کرنے کی ضرورت ہے، اور جس کے اوپر تو کام ہو گیا ہے، لیکن ہو رہا ہے اور کئی ماہرین کا یہ کہنا ہے کہ یہ بڑا سلو ہے. مثلا جیسے ابھی آپ نے بھی بات کی کہ فروٹ جو مثلا دنیا کا بڑا خاص قسم کا جو پھل ہے وہ وہاں اگتا ہے اور اس کا ذائقہ بھی منفرد ہے، لیکن وہ اس طرح سے نہ ایکسپورٹ ہو پاتا ہے نہ اس سے ماضی میں ہمارے ساتھ مسائل تھے، کیونکہ ذرائع مواصلات سے لے کر شاہراہوں سے لے کر پھر گاڑیوں سے لے کر پھر وسائل سے لے کر یہ چیزیں ہمارے پاس نہیں تھیں. لیکن وقت کے ساتھ ساتھ اب اللہ کا لاکھ کرم ہے کہ ہمارے ہاں جو فروٹ ہے وہ ہمارا فروٹ ہے وہ دبئی تک پہنچ رہا ہے. ہماری چیری دبئی تک پہنچ رہی ہے اور باہر بھی ایکسپورٹ ہو رہی ہے، پاکستان میں یہاں پہ. پھر گلگت بلتستان میں جو سب سے دنیا کی نایاب ترین مچھلیوں میں سے جو مچھلی ہے ٹراؤٹ جس کو کہتے ہیں،
وہ بھی اس وقت اس کی گروتھ کے لیے بھی کام ہو رہا ہے، سرکاری سطح پہ بھی کام ہو رہے ہیں، لوگوں کو اپنا شعور بھی بیدار ہو گیا ہے۔ پھر جو سب سے ایک خوبصورت بات میں آپ کو بتا دوں کہ گلگت بلتستان جہاں جنگلات اور جنگلی حیات کے حوالے سے لوگ بے درک شکار کیا کرتے تھے، لیکن اب ایسا نہیں ہے۔ نہیں ہے بالکل، لوگوں میں اویئرنیس آ گیا ہے اور وہاں پہ ٹرافی ہنٹنگ ہوتی ہے پراپر ہر علاقے میں، مطلب مارکور کا اور پھر مقامی جو دوسری بلیو شپ ہے اور دوسرے جانور ہیں ان کو ٹرافی ہنٹنگ کے ذریعے مقامی لوگ شکار کرواتے ہیں، پھر اس کی جو انکم ہوتی ہے اس میں سے 80% اسی علاقے کی ڈیولپمنٹ کے لیے وہ لوگ خرچ کرتے ہیں۔ تو اب لوگوں میں یہ اویئرنیس آ گیا ہے کہ ہمارے جو جانور ہیں وہ ہماری بقا کا ضامن ہے، ہماری ترقی کے راز جو ہیں اسی میں مضمر ہے۔ پھر جو ہمارے پرندے ہیں اور دوسری چیزیں، یہ ساری اس طرح کے ہمارے اپنے وسائل ہیں جن کا اگر ہم دانشمندانہ استعمال کریں تو یہ ہمارا جو مستقبل ہے، آنے والے زمانے اور آنے والی جو نسلیں ہیں ان کے لیے بہترین اور مددگار ثابت ہوں۔ عثمان صاحب، یہ جو کھیلوں کے حوالے سے آپ وہاں جو ہے بڑے مثلاً چاہے وہ کو پیمائی کے حوالے سے ہم بات کریں یا ہم کرکٹ کے حوالے سے بات کریں یا دیگر جو پاکستانی جو ہمارے مقبول کھیل ہیں، اس میں بھی وہاں کی آبادی میں ایسے شعور بھی ہے اور اس میں شوق بھی ہے، اور صرف یہ بھی نہیں، مطلب وہ بڑے انٹرنیشنل سطح پہ بھی ان کا نام آتا ہے۔ بالکل ایسا ہی ہے، بالکل ایسا ہی ہے۔ گلگت بلتستان کا جو سب سے قدیم تاریخی ثقافتی اور کھیل جو ہے وہ ہمارا پولو ہے، اور جو گلگت بلتستان میں پولو کھیلا جاتا ہے وہ دنیا کے کسی حصے میں پولو نہیں کھیلا جاتا۔ چوغان، ہم اس کو گلا کہتے ہیں، چوغان لفظ جو ہے وہ پرشین ہے پولو، اور پولو فری سٹائل پولو ہے ہمارے یہاں، اور پولو کو کہتے ہیں کھیلوں کا بادشاہ اور بادشاہوں کا کھیل، بہت مہنگا کھیل، اور لوگوں کے جو گھوڑے ہوتے ہیں ان کی دیکھ بھال کے لیے، اور پھر کھلاڑی جو ہوتے ہیں اور ان کی نگہداشت، ان کی پرورش کرنا، ان کو کرنا، یہ راجاؤں اور مہاراجاؤں والا کام ہوتا تھا۔ پھر پولو بڑے یونیک انداز میں کھیلتے ہیں، وہاں کے کوئی رول قانون لکھے ہوئے نہیں ہیں، وہ فری سٹائل پولو ہے، کچھ کسی وقت کچھ بھی ہو سکتا ہے۔ اور اس زمانے میں ہر علاقے میں آپ یہ سمجھے کہ ایک پولو گراؤنڈ موجود ہوتا تھا، جہاں کے راجے ہوتے تھے وہ اپنے پولو گراؤنڈ جو ہے نا وہ بنواتے تھے۔ پھر مزے کی بات یہ ہے کہ ہر راجہ کی اپنی ایک دھن ہوتی تھی، بیک وقت ایک پولو کھیل کے اندر 14 قسم کی دھنیں بجائی جاتی ہیں، اس کی اپنی بہت بڑی ہسٹری ہے۔ پھر سنا ہے کہ اس کے بینڈز بھی الگ الگ ہیں، وہی راجہ کی آمد کا الگ ہے، کھیلنے کا الگ ہے، گول جو کرتے ہیں اس کا الگ ہے، اور گول کے بعد اس کو وہ گیند اٹھا کے لے کے آتے ہیں، اس کو ہم ٹھوکی بولتے ہیں، وہ جب ٹھوکی مارنے کی ایک الگ دھن ہے، وہ تو عجیب و غریب ہیجان انگیز ٹائپ کی وہ کھیل ہے۔ اور آپ یہ سمجھیں کہ جب بھی پولو کا کھیل ہو گلگت شہر خالی ہو جاتا ہے، سارے لوگ پولو گراؤنڈ میں پہنچ جاتے ہیں، یہ کھیل ہے۔ باقی یہ کرکٹ جو ہے نا یہ بہت بات میں، اور پھر وقت کے ساتھ ساتھ یہ جو کوہ پیمائی ہے اس حوالے سے ہمارے بہت سارے لوگوں نے نام کمایا عالمی سطح پہ، سمیرہ بیگ سے لے کر، مہربان سے لے کر، رجب علی سے لے کر، اور پرانے وقتوں میں نذیر صابر سے لے کر، اشرف امان سے لے کر، اور حسن ستارہ سے لے کر، اور محمد علی ستارہ سے لے کر، بہت مطلب آپ یہ سمجھو خاندان کے خاندان جو ہے نا وہ ماؤنٹ ایوریسٹ سے لے کر آپ K2 راکھپوشی، نانگا پروت، یہ لوگ اچھا وہ اس لیے کہ ان کی پرورش ہی ان پہاڑوں میں ہوتی ہے، ان بلندیوں کے ساتھ وہ ہر وقت پہاڑوں سے انکلام ہوتے رہتے ہیں، پہاڑ ان سے گفتگو کرتے رہتے ہیں، ان کا اوڑھنا بچھونا چلنا پھرنا انہیں پہاڑوں کے ساتھ، انہیں جھیلوں کے ساتھ، انہیں پتھروں کے ساتھ، انہیں بلندیوں کے ساتھ ایک ارتفاعی احساس لیے وہ۔ احسان شاہ نے کبھی سوچا کہ وہ کبھی آپ ادب کی تو ماؤنٹ ایوریسٹ پہ جا رہے ہیں تو کبھی ویسے شوق ہوا کہ جاؤں کہیں بیگ شیگ رک سے وغیرہ؟ اچھا وہ متعدد بار ہم اگرچہ کوئی بہت بڑی بلندیوں کا تو انتخاب ہم نہیں کر سکتے، لیکن چھوٹی موٹی جو پہاڑیاں ہوتی ہیں وہ تو ہمارے
جانا اور روٹین کی آنا بات ہے۔ وہ تو کوئی بڑی بات نہیں ہے. چھوٹی یہاں پہ آپ مارگلا جیسی جو پہاڑیاں ہیں ہمارے ہاں اس کو ٹیلے ہی سمجھیں گے. ہمارے ہاں تو 8,000 ہی چوٹیاں ہیں, ہزاروں, اور وہاں ایسی ہیں جہاں پہ آپ یہ سمجھیں کہ آکسیجن کے بغیر بندہ ہی نہیں رہ سکے. پچھلے دنوں ہمارا سفارہ صاحب وہاں پہ لاپتہ جی ہوئے آپ نے تھے. بتایا تھا. اور بہت ساری چیزیں. نہیں میں آپ کی بات کر رہا ہوں کہ میں آپ نے کبھی برابر میں رقص رخصت لے کے سفر میں باندھا؟ ویسے چلنے اور کیا کہتے ہیں سیاحت کا تو مجھے بےتحاشی شوق ہے. لیکن یہ ہے کہ برابر میں کسی پہاڑ پہ نہیں کبھی پولو کا کھیل کھیلا؟ دیکھنے کا شوق. اور مزے کی بات یہ ہے کہ میں کو آتھر پولو پہ کتاب لکھی, ہندوستان کی پہلی جو کتاب لکھی گئی تھی پولو, ہمارے بہت مرحوم بہت بڑے پلیئر تھے حاجی یوسف شبیر صاحب, انہوں نے لکھی تھی. پھر ان کے ساتھ مل کے اس کتاب کو تھوڑا سا مزید اس پہ کرنے میں میرا ہاتھ ہے, پھر چھاپنے میں میرا ہاتھ ہے. اور پولو کی پہلی کتاب میرے تبسط سے آئی ہے. اس کے اندر پولو کے حوالے سے پوری کہانی جو ہے, پولو کب شروع ہوئی, گلگت بلتستان میں کہاں سے آئی, کن کن لوگوں نے کھیلا اور کہاں کہاں کھیلا, پولو گراؤنڈ کب بنے, کس نے بنوائے, وہ ساری چیزیں اس کے اندر ہوتی تھیں. یہ اچھی بات ہے. اچھا مجھے یہ بتائیں کہ موسیقی کا شوق ہے؟ بالکل موسیقی کا شوق. شاعر ہو اور موسیقی کے شوق نہ ہوتا ہے ایسا موسیقی موسیقی تو مطلب غزلوں سے لے کر مقامی ہماری جو موسیقی ہے, اور وہ تو ہم سفر پہ ہوں, اچھا ہم سفر پہ ہوں یا گھر میں ہوں, کوئی مجلسیں ہوں, ہمارے یہاں شادیوں پہ موسیقی کا ہونا نہ ہونا شادی آپ سمجھیے مکمل نہیں ہوتی. نہیں. اور پھر وہ شادی بھی ہماری روایتی دھنیں, روایتی موسیقی اس انداز میں سارا آگے بڑھتا ہے. تو گانے لکھے کبھی؟ گانے میں نے لکھے نہیں ہیں. کوئی رجحان یا شوق؟ نہیں گانوں کا شوق نہیں, میں زیادہ غزل کا آدمی ہوں. غزلیں میں نے زیادہ کہی ہیں, نظمیں بھی میں نے کہی ہیں, اور دوسرے اسناد پہ گانے میں نے پراپر میں لکھے ہیں. ملی نغمے لکھے ہیں, نعت میں ہاں ملی نغمے وہی ہو گئے نا, ملی نغمے ملی نغمے میں نے لکھے ہیں, اور گانے میں نے نہیں لکھے, پراپر نہیں لکھے. اور پھر اگر موسیقی کے حوالے سے ہے تو آپ نے وہاں کوئی تنظیم وغیرہ بھی بنائی تھی؟ بالکل بہت اچھا سوال ہے. گلگت بلتستان میں اس وقت بہت ساری ادبی تنظیمیں جو ہیں نا وہ کام کر رہی ہیں. اس وقت بہت ساری ادبی تنظیمیں کام کر رہی ہیں. تو ہم نے بھی ایک تنظیم بنائی تھی فکری تحریک کے نام سے, اور اللہ کا شکر ہے کہ کل پاکستان میں فلم مشاعرہ جو ہے اس کے زیر اہتمام ہم نے کیا. پھر ادبی حوالے سے بڑے پروگرام ہم نے کیے. گلگت بلتستان میں پہلی مرتبہ تنقیدی اجلاسوں کا انعقاد فکری تحریک کے زیر اہتمام ہم نے کیا. پھر اسی فکری تحریک کے زیر اہتمام ہم نے ایک پبلیکیشن کا ادارہ بنایا, ہنی سائے پبلیکیشن نیٹ ورک کے نام سے, اور کوئی 30-40 کتابیں ہم نے چھاپ کے لوگوں کو دی, کیونکہ وسائل نہیں ہوتے ہیں لوگوں کے پاس. وہ کتابیں بھی ہم نے لوگوں کو چھاپ کے دی. اور پھر اس وقت جو موجودہ وہاں پہ کام کر رہے ہیں ہلکا باغ جو کے, پھر اس کے بعد دیامر میں ایک ہے, دیامر ایڈریٹ فورم کے نام سے ہے, فکر سوشل فورم ہے, اچھا یہ پاک برٹش آرٹس کونسل ہے, انجمن ترقی پسند مصنفین ہے. بہت بےتحاشا ادبی تنظیمیں ہیں جو اپنے لیول پہ مشاعروں کا انعقاد کرتے ہیں, اور وہاں پہ ادب کے حوالے سے ادب کی آبیاری, ادب کی پرداخت, ادب کی پرورش کے حوالے سے بہت زیادہ کام کرتے ہیں. تنقید کے حوالے سے آپ کا کیا خیال ہے کہ تنقید ہمارے یہاں جو ہو رہی ہے وہ کس پائے کی ہے؟ اور یہ بخیر گیری کا جو کام ہے, اور یہ اچھا ہے. تعمیر کے لیے جو سب سے بہترین ٹول جو ہے میرے نزدیک وہ تنقید ہی ہے, اور تنقید بھی معیاری تنقید ہے جو اس کو اصولوں پہ اور اس کے قواعد پہ, ضوابط پہ کے ترازو پہ رکھ کے اگر جو کی جائے وہ تنقید جو ہے وہ بڑی کارآمد تنقید ہے. اور تنقید برائے تنقید کا تو کبھی ہم کہہ ہی نہیں رہے ہیں, اور یہاں پہ تنقید اور تعمیری پہلوؤں کی نشاندہی کرنے کے لیے بھی پی آر کا ہونا ضروری ہوتا ہے, اور لوگوں کی اپنی تعلقات اس میں بہت زیادہ کار فرما بہت سارے جگہوں میں نظر بھی آتی ہیں, لیکن ایسا نہیں ہونا چاہیے. تنقید کو خالصتاً تنقیدی نقطہ نگاہ سے اس کا مطالعہ ضروری ہے, اس کا مشاہدہ ضروری ہے. سو میں تنقید کے حوالے سے کہوں گا کہ تنقید ہو, اور تنقید کا ہونا تخلیق کی تعمیر کے لیے بہترین
انداز یا بلتستان کی جو شرح خواندگی ہے وہ کافی حد تک جو ہے وہ ہمارے پاکستان سے زیادہ ہے. تو آپ کیا سمجھتے ہیں کہ جس صوبے کی اب تو صوبے کا درجہ دے دی گیا ہے، تو جس صوبے کی لٹریسی ریٹ جو ہے وہ تقریباً 90 کے قریب ہے؟ وہ تقریباً بس مختلف علاقوں کی میں آپ کو بتا دوں اس حوالے سے آج سے بہت کم عرصہ گزرا ہے شمشاد بورڈ بنے ہوئے. شمشاد میں کسی زمانے میں لٹریسی ریٹ سب سے زیادہ تھی. وہاں پہ روڈ نہیں تھا لیکن لٹریسی ریٹ زیادہ تھا. پھر خنزہ کے کچھ علاقوں میں 100% لٹریسی ریٹ. تعلیم سے محبت جو ہے ہمارے ہاں لوگوں کے اندر بس ہوئی ہے اور اسکول جانا لازمی ہے ہمارے یہاں. اور والدین ایسے والدین ہم نے دیکھا ہے، ایسے خواتین جن کے بچے ہوں، جن کا میاں نہ بھی ہو، تو وہ انڈے فروخت کر کے، دودھ بیچ کے، سبزیاں بیچ کے اپنے بچوں کو نہ صرف گلگت بلتستان بلکہ پورے پاکستان کے مختلف کالجز میں، بڑی یونیورسٹیز میں وہ لوگ پڑھاتے ہیں. تو بہت زیادہ مطلب لیکن کچھ علاقے ایسے بھی ہیں جن پہ ابھی بھی کام کرنے کی ضرورت ہے اور وہاں پہ اس وقت حکومتی سطح پہ بھی کام ہو رہا ہے. اور آپ یہ سمجھے کہ غیر سرکاری جو ادارے ہیں وہاں پہ فعال ہیں. کچھ ایکیڈین کے ادارے ہیں، خان ایجوکیشن سروسز ہیں، پھر اور دوسرے جو ادارے ہیں تعمیر نو پبلک اسکول کے نام سے، الاسر پبلک اسکول کے نام سے، ان کی چین بنی ہوئی ہیں. پھر یہاں پہ سٹی اسکول بھی آ گئے ہیں اور معروف جو برانچز ہیں وہ ساری چیزیں فرنچائز لے کے وہاں پہ خود اسکولیں ہیں. پبلک اسکول کا اپنا پاک آدمی کا اپنا ایک سیٹ اپ وہاں پہ موجود ہے. تو اسکول ہیں، معیاری اسکول ہیں. پھر ایون کہ وہ ہمارے جو سرکاری اسکول اب جو بن رہے ہیں، کسی زمانے میں تو یہ کہا جاتا تھا کہ سرکاری جو اسکول ہیں وہ بڑے مطلب وہاں پہ ان کے اساتذہ کے اپنے بچے اسکولوں میں نہیں پڑھتے ہیں، لیکن اب ایسا نہیں ہے. اب جو سرکاری اسکول ہے نا وہاں پہ پرائیویٹ اسکولوں سے بچوں کو اٹھا کے سرکاری اسکولوں میں لا رہے ہیں. معیار اس وقت وہ بالکل، یہ تو انٹرنیشنل سطح پہ جو ہے نا اس بات کو مانا جاتا ہے. لیکن میرا سوال یہ ہے احسان صاحب، جس صوبے کی لٹریسی ریٹ یہ 85 یا 75 سے لے کے 90 کی ریشو ہو، تو وہاں آپ کیا سمجھتے ہیں کہ ادب کی طرف کتنی پرسنٹیج ہے لوگوں کی آنے کی، اور وہاں سے کتنے اچھے جو ہے ہمارے رائٹرز اور شاعر نکل رہے ہیں؟ ہمارے آپ گلگت میں تو ہیں ہی ہیں، اور بلتستان آپ دیکھیں، بلتستان کو ہمارے احمد فراز صاحب، افتخار علی صاحب اور جتنے بھی ہمارے جیت شعراء ہیں، اس کو بلتستان کو انہوں نے کہا کہ یار یہ تو لکھنؤ ہمیں نظر آ رہا ہے. مطلب شعر سے محبت کرنا، شعر کہنے والوں کی بہت بڑی تعداد ہے ہی ہے. کسی زمانے میں پرشین زبان میں، بلتی زبان میں وہاں پہ بتاشا کام ہو رہا ہے، پھر پرشین میں کام ہوتا رہا، پھر اپنا اردو زبان میں اس وقت بتاشا شعراء ہے. اور وہ کوئی چھوٹے پیمانے پہ نہیں، ملکی سطح پہ ان لوگوں نے اپنی ساخت اور شناخت کی عمارت ان لوگوں نے تعمیر کی ہے. تو اب یہ ہے کہ بلتستان کو کی طرف اگر ہم دیکھیں تو بہت زیادہ اس وقت کام ہو رہا ہے اردو کی ترقی کے حوالے سے، اردو کی ترقی کے حوالے سے، اور بہت ساری چیزوں کے حوالے سے. گلگت میں مختلف ادبی تنظیمیں فعال ہیں، اور ایسا نہیں کہ یہاں پہ جو مشاعرے ہوتے ہیں اسلام آباد میں کہ کوئی 10 شعراء 5 شعراء، ہمارے ہاں تو کچھ ایسے مشاعرے بھی ہوتے ہیں کہ 25 50 عام مشاعروں میں شاعر شامل ہو جاتے ہیں. بالکل ایسا ہے. اور بلتستان میں بہت زیادہ کام ہو رہا ہے، گلگت میں کام ہو رہا ہے. اور پھر آپ اس کی طرف موسیقی کے حوالے سے آپ دیکھیں تو ہمارے حنزہ کی موسیقی ہے، اس میں بہت زیادہ کام ہوا، غزل میں بہت زیادہ کام ہو رہا ہے، ٹورزم پہ کام ہو رہا ہے. مختلف شعبوں میں مختلف لوگ اپنی پوری، آپ یہ سمجھے کہ پوری توانائیوں کے ساتھ، پوری دیانت اور ایمانداری کے ساتھ زمین سے محبت کرنے والے لوگ ہیں، اپنی مٹی سے محبت کرنے والے لوگ ہیں، لوگوں سے محبت کرنے والے لوگ ہیں، مہمانوں سے محبت کرنے والے لوگ ہیں، اپنے پہاڑوں سے، اپنے نیچر سے محبت کرنے والے لوگ ہیں. تو وہ شعر تو
وہ ہے محبت کرنے کی. نہیں بالکل ایسا ہی ہے. چونکہ مجھے اتفاق رہا ہے, میں گلگت بھی گیا, حجہ بھی گیا, نلتر بھی اس زمانے میں گیا تھا میں 2004 میں اب جب راستہ ماشاء اللہ نہیں, اب تو آپ ایکسپریس ہائی وے نلتر ایکسپریس ہائی وے جو ہے نا وہ بننے جا رہا ہے. بالکل. تو وہ انشاءاللہ قریب جو ہے نا نلتر میں بڑے ہوٹل اور سیاحتی حوالے سے جی بالکل, وہ میں خبریں سنتا رہتا ہوں اور کوشش کرتا ہوں کہ کبھی ٹائم نکالے اور جائیں. مجھے یہ بتائیں, آپ نے اپنی جو زبان ہے شینا زبان, شینا زبان میں بھی شاعری کی؟ بالکل شینا زبان میں بھی میں نے بہت کچھ لکھا ہے, اور شینا زبان میں کام بھی ہو رہا ہے اور نتاشا کام ہو رہا ہے. کچھ شاعری ہے تو سنائیں. شینا زبان میں شینا میں بھی سنا دیں, اردو میں. میں آپ کو اس وقت شینا میں آپ کو دو چار شعر جو جی پلیز ارشاد. کشمیر پہ میں نے کہا تھا اس پہ 5 فروری کو خصوصی طور پہ ہیچ میں کو برن بہن او بار لکھم, ہیچ میں کو برن بہن او بار لکھم, لیل کی مس کشری جگو دم جان لکھم, مٹ یقین ہی وائی بہار ایک تیز گئی, مٹ یقین ہی وائی بہار ایک تیز گئی, تم سگئی پھنرو گمش شریان لکھم. تو یہ کشمیر پہ میں نے بڑی مضبوطی اور اس کے بعد اردو زبان میں آپ کو پتہ ہے کتابیں شکار میں نے لکھی ہیں, اور کام شام بھی جو ہو رہا ہے. تو میں اس وقت ایک غزل کے دو چار اشارات کے پیش کرنا چاہوں گا کہ اسیر ہجر ہوں ایک لمحے وصال اچھال, اسیر ہجر ہوں ایک لمحے وصال اچھال, اچھال میری طرف بھی کوئی خیال اچھال, یہ بات بات کی ہے کچھ عطا ہوا کہ نہیں, یہ بات بات کی ہے کچھ عطا ہوا کہ نہیں, ہوا میں پہلے کوئی کاسہ سوال اچھال, میری سرشت نہیں ہے کہ پہلے بار کروں, میری سرشت نہیں ہے کہ پہلے بار کروں, میرے عدو میری جانب تو اپنی چال اچھال, مثال جس کی میرے بے مثال جیسی ہو, مثال جس کی میرے بے مثال جیسی ہو, اگر ہو بس میں تو ایسی کوئی مثال اچھال. سر بہت شکریہ, آپ نے ایک خاص ٹائم ہمارے لیے نکالا اور بڑی محبت سے جو ہے ہمیں ہمارے سے گفتگو. میں بہت شکریہ ادا کرنا چاہوں گا آپ کو, آپ کے پروگرام اور صاحب کہانی بلا شبہ ادب کی ترقی کے حوالے سے اور ملک میں ادیبوں کو پروموٹ کرنے کے حوالے سے, نئی تخلیقات کو زمانے میں متعارف کروانے کے حوالے سے جو آپ کی کاوشیں ہیں, میں سمجھتا ہوں نہ صرف لمحے موجود میں بلکہ آنے والے زمانوں میں, آنے والی نسلوں میں آپ کے کام, آپ کی کاوشوں کو قدر کی نگاہ سے دیکھا جائے گا. بہت شکریہ. بہت شکریہ سر, تھینک یو سر, اللہ حافظ.